अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक अच्छी और एक बुरी खबर के साथ। एक अच्छी खबर यह है कि जी पाकिस्तान ने भारत को जो इबरतनाक शिकस्त दी वर्ल्ड कप का जो मैच था, जिसमें पाकिस्तान 11 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बाबर आजम की क़यादत के अंदर पाकिस्तानी टीम मुत्तहिद थी और भारत को एक जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस पर मैं पाकिस्तानी टीम को खास करके मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं, जो बकिया मैचेस हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तानी टीम जो है वो इससे भी अच्छा परफॉर्म करेगी और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर पाकिस्तानी टीम एक बहुत अच्छी किस्म की कामयाबी हासिल करेगी। जो दूसरी खबर है जी, बुरी खबर है, वो ये है कि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हालातों वाकयात को देखते हुए, हालात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए ये बात एक्सपेक्ट की जा रही थी कि मीर जाम कमाल साहब जो हैं उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, एहतजाजन भी मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। और अगर वो मुस्ताफ़ी ना हुए, किसी डटाई पर, किसी जिद पर, किसी अना पर अड़े रहे, तो अदम एतमाद जो है वो उनके इक़्तिदार को बिलडोज कर देगी। लेकिन ये खबर दुरुस्त साबित हुई। 2 दिन पहले ये खबर आई कि मीर जाम कमाल साहब जो हैं वो उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर दिया, जबकि उन्होंने एक ट्वीट के जरिए खुद इस बात की वजाहत की कि जी मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। मीडिया चैनल्स के ऊपर जो खबर आ रही है वो बिल्कुल जो है वो फेक है। मैं किसी किस्म का कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, मैं डट के मुकाबला करूंगा। अदम एतमाद आएगी, मुखालफिन को मुंह की खाना पड़ेगी और बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की में मैं अपना किरदार अदा करता रहूंगा। ये खबर सुनने की देर थी कि अगले ही दिन हमने जो है वो, मैं तो वैसे मैच देख रहा था, मैंने वो एक मोबाइल पकड़ा, मैंने मोबाइल के ऊपर देखा बिलाल गौरी साहब जो जंग न्यूज़ के सीनियर कॉलम निगार हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी अपने ऑफिशियल पेज पर, फेसबुक के ऑफिशियल पेज के ऊपर। और वो जो पोस्ट थी वो ये थी कि सरकारी टीवी इस बात की तस्दीक कर चुका है कि वजीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल साहब ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर बलूचिस्तान को भिजवा दिया है। गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा साहब को भिजवा दिया है और उन्होंने, गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा साहब ने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल साहब का इस्तीफ़ा जो है उसको मंजूर कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये खबर सुनी और उसके बाद, ये खबर सुनने के बाद, ये खबर जब मीडिया के ऊपर बार बार हाईलाइट हो रही थी, तो यही वो सहाफ़ी जो बार बार कह रहे थे कि जाम कमाल साहब अगर इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो उनको मजबूरन जो है वो अदम एतमाद के ज़रिए फ़ारग होना पड़ेगा। और बहुत से लोग जो ये बात कर रहे थे कि जी ये तो अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाएगी। सर, इस बार अदम एतमाद नाकाम नहीं होनी थी, क्योंकि इस बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार जाम कमाल जो हैं उनकी जमात बाप, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बाप का बाप भी नहीं बचा सकता। और उसको बाप का बाप भी इसलिए नहीं बचा सकता क्योंकि उसको घर भेजने का जो फैसला है वो रजामंदी से किया गया, वो बाहमी मुशावरत से किया गया। और बाप के अंदर से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर से अरकान को तोड़कर जाम कमाल साहब के खिलाफ इकट्ठा किया गया। और उसी जमात के जो कारकुनान हैं, उसी जमात के जो अरकान असम्बली हैं, उन्होंने जाम कमाल के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और जाम कमाल को मजबूरन जो है वो अपने इक़्तिदार से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। पीछे आ जाए, पास्ट की तरफ आ जाए, पास्ट की तरफ जाने लगा हूँ। यही खबर जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, इसी को अगर आप सामने रखें तो इसी की रिजम्बलेंस हमें पास्ट में भी देखने को मिलती है। जब मुस्लिम लीग नून के जो उस वक्त के, खैर अब वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की एक अदम एतमाद आई और उनको भी अदम एतमाद के ज़रिए जो है वो अपना इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। उसके बाद मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो, नाम सुना होगा, बहुत मशहूर नाम है। और इसलिए भी मशहूर नाम है क्योंकि वो शख्स जो आज तक अपने ज़िंदगी में अपने हलके में कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जो अपने हलके में कौंसलर नहीं बन सकता, वो शख्स एक सूबे का वज़ीर आला बन गया। और मौज़ाती तौर पर एक और ख़बर देने जा रहा हूँ कि वो शख्स एक बार फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान बनने जा रहा है। जबकि ये खबरें जो आ रही थी कि ज़हूर बुलेती जो वज़ारत आला बलूचिस्तान के बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, उनकी जगह जी अब अब्दुल कद्दूस बजिंजो जो स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली के, उन्होंने अब अपने आप को तैयार कर लिया, मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर लिया। और उन्होंने नहीं किया, वो ज़ाहिर सी बात है, और जो एक हाथ है उनके पीछे, वो जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो जिन्होंने जाम कमाल साहब को फारग किया, उनको भी उन्होंने लॉलीपॉप दिया। उन अरकान असम्बली को भी अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने लॉलीपॉप दिया कि जी आपको वजारतें मिलेंगी, आपको ये मिलेगा। अब ये जो मीर जाम कमाल साहब हैं, इनका इस्तीफ़ा तो आ गया।
عبدالقدوس بزنجو کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہ اس لیے فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں۔ جب نواب ثناء اللہ زہری صاحب کی مسلم لیگ نون کی بلوچستان میں حکومت کا تختہ الٹا تو اس کے بعد میر عبدالقدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے۔ اب وہ جو اسپیکر بلوچستان اسمبلی کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، اس کے بعد جام کمال صاحب کے استعفے کے بعد بلوچستان اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، بلوچستان کی کابینہ تحلیل ہو چکی ہے، ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ اب ایک اور بار جو ہے، اب جو نیا کینڈیڈیٹ آئے گا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے، اس کو اسمبلی سے ووٹ لینا پڑے گا، اور اگر ووٹ اس کے حق میں آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی حکومت بن جائے گی۔ لیکن اب یہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں، دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب مستعفی ہوئے ہیں، اس کے وفاق کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ وفاق کے اندر بھی بلوچستان عوامی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت ہے۔ اب وفاق کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، دیکھیں ایک صوبے کے اندر جو سارا پرابلم کھڑا ہوا، جو سارا اقتدار جو ہے، وہ سارا اقتدار ختم ہو گیا جام کمال کا، اس کے ڈائریکٹلی طور پر جو نیگیٹو قسم کے امپیکٹس ہیں وہ وفاق کے اوپر بھی جائیں گے، فیڈرل کے اوپر بھی جائیں گے، اور وہ اس لیے جائیں گے کیونکہ جام کمال صاحب جس ضد کے اوپر، جس ہٹ دھری کے اوپر، جس انا پرستی کے اوپر، جس ڈٹائی کے اوپر اڑے ہوئے تھے، وہ ڈٹائی ان کے کام نہیں آئی۔ اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جام کمال صاحب جو ہیں وہ خیر ایک بہت عظیم باپ کے بیٹے ہیں۔ جام محمد یوسف صاحب جو سابق وفاقی وزیر بھی رہے، پرویز مشرف صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی کنسیڈر کیے جاتے تھے، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے جام یوسف صاحب، انہی کے فرزند محترم جام کمال صاحب، میر جام کمال صاحب جب وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے تو اس کے بعد اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، جن وزراء نے ان کو فارغ کروایا، جن ارکان اسمبلی نے ان کو فارغ کروایا، جن اپوزیشن کے ارکان نے ان کو فارغ کروانے میں ساتھ دیا، اور جن ان کی اپنی جماعت کے جن ارکان نے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، ان سب کا کہنا ہے کہ جام کمال صاحب ایک بے اختیار وزیر اعلیٰ تھے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، وہ اپنے جو انہوں نے وزراء رکھے ہوئے تھے ان وزراء کو ان کے محکمے تک جو ہیں وہ الاٹ نہیں کیے گئے، اور ان وزراء کو کسی قسم کے کوئی فنڈز نہیں دیے گئے۔ اب جام کمال صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ بلوچستان کے اندر بڑا اچھا کام کر رہے تھے، ڈیولپمنٹ کام کر رہے تھے، بہت اچھا جو ہے وہ پلاننگ کے حوالے سے جو انہوں نے کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس سٹارٹ کروائے تھے، اس کے اوپر بھی پایا تکمیل کے ساتھ کام ہو رہا تھا، اور کام جو ہے وہ اختتامی مراحل تک جا پہنچا تھا۔ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی، وہ اس لیے اچھی نہیں آ رہی کہ ابھی تو جام کمال صاحب کا جو استعفیٰ تھا وہ ٹریلر تھا، ابھی پوری مووی چلے گی۔ وہ اس لیے پوری مووی چلے گی کیونکہ اس کے جو اب اثرات ہیں وہ وفاق کے اوپر بھی جائیں گے، اور ڈائریکٹلی طور پر جو اس کے اثرات ہیں وہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ وہ وفاق کے اوپر بڑے سنگین قسم کے اثرات مرتب ہو سکتی ہیں۔ آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جب بھی پاکستان میں حکومتوں کا زوال آتا ہے تو اس کا آغاز بلوچستان سے ہوتا ہے، صوبہ بلوچستان سے ہوتا ہے، اور صوبہ بلوچستان کے اندر جب یہ ساری گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ جو ساری گڑبڑ ہے یہ پنجاب کے اوپر جاتی ہے۔ جی میرا اشارہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی طرف ہے۔ آپ کو دوسری خبر دینے جا رہا ہوں کہ بلوچستان کے جو سیاسی بحران کا رخ ہے وہ پنجاب کی جانب جا رہا ہے، اور وہ پنجاب کی جانب اس لیے جا رہا ہے کیونکہ اب جو خبریں آ رہی ہیں، جو خبریں ہمارے تک پہنچی ہیں، جو ہمارے سورسز نے ہم تک پہنچائی ہیں، کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ سائیں بزدار صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، اور بالکل ایسے ہی ہوگا۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، بالکل ایسے ہی ہوگا کہ وہ تحریک انصاف کے ناراض باغی ارکان پنجاب اسمبلی کے اندر جو موجود ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی موو کا حصہ بنیں گے، وہ عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ بنیں گے، کیونکہ جام کمال صاحب تو فارغ ہو گئے، ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ میر عبدالقدوس بزنجو صاحب اب اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا خوش آمدی طور پر جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کی کرسی بچانے کے لیے اگر وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں تو وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک اندر کی جو خطرناک خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اس وقت جو ہے یہ سسٹم ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مجھے اس ٹائم یہ جو سسٹم ہے، پورا سسٹم، اس کی دیواریں جو ہیں وہ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس کے جو اثرات ہیں وہ وفاق کے اوپر آ رہے ہیں۔ قمر الزمان قاہرہ صاحب کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر اس بات کے خدشے کا اظہار کیا گیا تھا، بلکہ آپ یہ کہیں کہ اس بات کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی
دونوں پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو چکی ہیں. عثمان بزدار صاحب کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے وہ میدان میں اتر چکے ہیں، اور اس کی جو حتمی منظوری ہے وہ نواز شریف صاحب سے لی جائے گی اور آصف علی زرداری صاحب سے لی جائے گی. کیونکہ اب عمران خان صاحب خود یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ خود ایک فریش مینڈیٹ کا الیکشن کروا دیں گے تو اسی میں ان کی خیر ہے. کیونکہ اب جو ان کی حکومت کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں دور دور تک خیر کی کوئی توقع نظر نہیں آ رہی. وہ خواہ ایک نوٹیفیکیشن ہو، خواہ وہ جام کمال صاحب کی کرسی جو ہے وہ خطرے میں ہو. خیر خطرہ تو نہیں آپ کہہ سکتے، استعفیٰ آ گیا اور وہ بالکل فارغ ہو گئے. جام کمال صاحب بھی فارغ ہو گئے، نوٹیفیکیشن ابھی تک پاس نہیں ہوا. عثمان بزدار صاحب کے خلاف جو کچھ خبریں آ رہی ہیں، اور جو سینئر صحافی ہیں نجم سیٹھی صاحب جو ان کی چڑیا خبریں لائی ہے، وہ جو چڑیا ان کی چرا کے خبریں لائی ہے، وہ خبریں بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، وہ کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. تو جام کمال صاحب کے بعد اب جو اگلا نمبر ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عثمان بزدار صاحب کا ہے. اور اگر عثمان بزدار صاحب فارغ ہوئے، عدم اعتماد کے ذریعے فارغ ہوئے، تو ڈیفینیٹلی وفاق کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ الٹیمیٹلی خود ختم ہو جائے گی. کیونکہ جب پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو وفاق بھی ختم ہو جائے گا. وفاق کے اندر ان کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہوگی، ان کی حکومت جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کے بارے میں جو مجھے معلوم ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب جی ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مائٹ بھی پاسبل اس مہینے یا اگلے مہینے یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ ایک فریش مینڈیٹ کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں، اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، تو ایک نہ ایک دن انہوں نے ضرور کرنا ہے. اور وہ خود اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کریں گے کہ میں اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے جا رہا ہوں. مجھے دور دور تک جو ہے کوئی خیر کی توقع نظر نہیں آ رہی، کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. نہ وہ اسلام آباد سے آ رہی ہیں، نہ وہ بلوچستان سے آ رہی ہیں، نہ وہ پنجاب سے آ رہی ہیں، وہ کہیں سے بھی نہیں آ رہی. خیر وہ پیچھے سندھ اور خیبر پختونخوا رہ گیا، اس کی بھی باری آ جائے گی. لیکن یہ جو عثمان بزدار صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک لانے کا فیصلہ ہے، یہ بحران جی اب تیزی کے ساتھ پنجاب کی جانب جا رہا ہے. آپ سب کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بڑی خوفناک ڈیولپمنٹس ہیں. اور وہ اس لیے خوفناک ہیں کیونکہ اس میں جن باتوں کے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، ڈیفینیٹلی وہی سب کچھ اب ہو رہا ہے. جام کمال صاحب فارغ ہوئے، بزدار صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے. اور اگر بزدار صاحب فارغ، اگر نہیں، خیر اب یہی کہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر تو سنجیدہ ہو کے عدم اعتماد پنجاب کے اندر لے آئی تو بزدار صاحب کا اقتدار بھی بلڈوز ہو جائے گا. بزدار صاحب کا اقتدار جو ہے وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے گا. اب کیا خبریں ملتی ہیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جام کمال صاحب کا استعفیٰ بھی آ گیا، نئی بلوچستان کی حکومت بھی بننے جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں. وہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اب کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کتنے جلد بازی کے اندر وہ کچھ فیصلے کریں گے. اور اس کے بعد اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ چاروں طرف سے جو ہے ان کا گھیراؤ کر لیا گیا، کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، چاہے وہ نارتھ ہو، چاہے وہ ویسٹ ہو، چاہے وہ ایسٹ ہو، چاہے وہ ساؤتھ ہو. عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاروں طرف سے پھنس چکے ہیں. وہ نوٹیفیکیشن، جو ایک نوٹیفیکیشن صرف پاس کرنا تھا، اس نوٹیفیکیشن کو جو انہوں نے اپنا درد سر بنایا، اس کے اوپر جو انہوں نے ایک سنگین مذاق بنایا، وہ نوٹیفیکیشن بھی ان کو لے ڈوبے گا. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.